الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ آج کل نکاح میں یہ عالم ہے کہ ہمیں جب کوئی فون آتا ہے کہ شیخ نکاح پڑھانا ہے تو پہلا سوال یہ پوچھنا پڑتا ہے بھائی نکاح کیسے ہوگا، پہلے یہ بھی بتا دو، کیونکہ آج کل کیا ہے مسلمان اپنا دین ڈراموں سے لے رہا ہے۔ کیسا نکاح ہوگا؟ ہمارا نکاح ہے تو سب کچھ اسلامی پر وہ پاکستانی انداز کا نکاح ہوگا۔ کیا ہوگا اس نکاح کے اندر؟ کہا اس کے اندر ایک پھول کی چادر بیچ میں ہوگی، ایک طرف لڑکا ہوگا ایک طرف لڑکی ہوگی، کوئی پردہ وردہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی نے یہ نکاح ہم کو نہیں سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے پردے کا لحاظ سکھایا ہے۔ وہ تیری بہو تیری بیوی بننے والی ہے، اس کی عزت کو شروعات سے نیلام کیوں کر رہا ہے تو؟ ارے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے کلیئر بتا دیا ہے کہ اسلام کے ٹوٹل 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، اگر تم میں سے کوئی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو فرسٹ لیول، سب سے بڑا لیول یہ ہوتا ہے ہاتھ سے روکو۔ طاقت نہیں ہے اتنا کرنے کی، اپنی زبان سے اسے برا بولو کہ بھائی جو یہ کام کر رہے ہو غلط ہے، یہ رسم و رواج غلط ہے۔ وہ تیسرا درجہ جس میں سے زیادہ تر ہم میں سے 99% اسی میں اپنے آپ کو مانتے ہیں، وہ درجہ ہے دل سے برا جانو۔ اب دل سے برا جاننے کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہے کہ بھائی سگائی میں تو چلے جاؤ کھانا وانا کھا لو پر برا جانو، اس کو دل میں برا ماننا چاہیے۔ ہلدی میں جاؤ اچھا بڑھیا کھانا بھی کھا کر آؤ پر دل میں برا ماننا چاہیے۔ بارات نکل رہی ہے شبدس میں بھی جاؤ، میوزک چل رہا ہے ڈی جے میں بھی جاؤ پر دل سے برا ماننا چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا کہ دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلس کا بائیکاٹ کرو اللہ کے لیے۔ اگر دل میں کسی درجے کا ایمان باقی ہے، اگر حرام نظر آئے تو کم سے کم اس مجلس کو چھوڑ کر آؤ، اپنی ناراضگی کا اظہار کرو۔ آپ سے پوچھا جائے بھائی قریبی سے قریبی کا معاملہ ہے، اگر وہ سوال کرے کہ آپ نہیں آئے، جھوٹ مت بولو میں یہاں تھا وہاں تھا باہر گیا تھا، کلیئر بولو کہ بھائی وہ مجلس شریعت کے خلاف تھی، وہ پروگرام شریعت کے خلاف تھا، آپ کے یہاں آیا تھا پر مرد عورت ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے یہاں سگائی کی محفل تھی، آپ کے یہاں ہلدی کی محفل تھی، میں اس لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ کی قسم آج بولو گے نا آپ، ہو سکتا ہے 10 سال بعد اس کے دماغ میں کلک ہو جائے، ارے ہاں یار ہو سکتا ہے آپ کا وہ ایک جملہ اسے ہدایت کا راستہ دے دے۔ بڑی بات کرنے سے کچھ ہوتا بھی نہیں۔ میں آج اگر یہ کہتا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ سارے ایسا کریں گے، بولنا بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل، پر کچھ تو آگے بڑھیں، کچھ تو کوشش کریں کہ ہم کر کے دکھائیں گے، سارے رسم و رواج سے اپنی شادیوں کو پاک کریں گے، اور اللہ کی قسم اس کے بعد ان بچوں کی زندگیوں میں برکتیں دیکھنا اب انشاءاللہ۔ ہم تو ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہر دن طلاق خلا ڈھیروں کیسز آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے 1-1 کروڑ 50-50 لاکھ کی شادیاں ایک مہینے نہیں ٹک رہی۔ کیوں؟ جب شریعت کا مذاق بناؤ گے تو اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوگی، اس لیے سب سے پہلے یہ عہد کر لو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں عنوان جو دیا گیا ہے وہ ہے نکاح، کیونکہ ابھی عید کے بعد سے ریگولر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں شادیوں کے پیغام آتے ہیں، شادیوں کے لیے بلایا جاتا ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں۔ نکاح مستون کا وہ کارڈ ہوتا ہے جس میں ہم جاتے ہیں اور سنت کے خلاف ساری چیزیں وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں، خود بھی شریک ہوتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں
اور اس کے بعد کہہ کر آتے ہیں کہ اس میں دیکھو یہ سب کیا گیا, اتنی فضول خرچی کی گئی, یہ غلط نہیں کرنا تھا, کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھلانا, سب یہ کہتے ہیں اور وہیں بیٹھ کر ہم بھی کھانا کھاتے ہیں. سگائی نہیں کرنا چاہیے وہاں جا کر بولتے ہیں, پر اس سگائی میں ہم بھی کھانا کھا کر آتے ہیں. ہلدی نہیں کرنا چاہیے وہاں جا کر بولتے ہیں, پر اسی میں بیٹھ کر محفل میں اچھی طریقے سے کھانا ہم بھی جا کر کھاتے ہیں. وہ موسم ہمارے سامنے چل رہا ہے. چاروں طرف نکاح, شادی. ایک طرف مسلمان جب اپنے حالات کو بتاتا ہے تو عجیب طریقے سے بیان کرتا ہے کہ انتہائی زیادہ ظلم ہو رہا ہے, پریشانی کا دور ہے, ظالم طاقتور ہو رہا ہے, اسلام پر عمل مشکل ہو رہا ہے, دعوت تبلیغ کا کام آپ نہیں کر سکتے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کاروباری تنگی, سارے رونے رو رہا ہے. دوسری طرف جب آپ کسی کے یہاں پر شادی میں جائیں تو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے. کہیں نظر نہیں آتا مسلمانوں کی شادیوں میں کہ مسلمان پریشانی میں ہے, تکلیف میں ہے, یا اسے یہ ڈر ہے کہ ظالم مجھے تباہ کر دے گا, اسے یہ ڈر ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت ہو چکا ہے, اسے یہ ڈر ہے کہ دین اسلام کو اپنانے کا وقت ہو چکا ہے. یہ کہیں بھی نظر نہیں آتا. صرف کہنے اور بولنے کی بات ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں, اسلام پر عمل کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بھی موڈیفائی کر لیا ہے. جس میں مجھے کمفرٹیبل ہو وہاں پر دین پر میں عمل کرتا ہوں. وہی نماز کمفرٹیبل ہے, میں نے پڑھ لیا. جماعت میں آنا کمفرٹیبل ہے, میں نے جماعت سے نماز پڑھ لیا. روزہ رکھنا کمفرٹیبل ہے, رکھ لیا. زکات دینا کمفرٹیبل ہے, کر لیا. پر اپنے کمفرٹ زون کے باہر جہاں پر اسلام کی بات آئے وہاں پر میں اسلام پہ عمل نہیں کرتا. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ کاروبار میں حرام کرنا پڑے گا, میں 2 نمبر کا بزنس کر رہا ہوں, میں دھوکے کا کاروبار کر رہا ہوں, میں حرام طریقے سے مال کما رہا ہوں, انٹرسٹ کا کاروبار کر رہا ہوں, سودی زندگی جی رہا ہوں, اور اسی چیز کو ہم نے نکاح میں بھی شامل کر لیا کہ نکاح کے اندر دین کی بڑی بڑی باتیں ہمارے پاس ہیں, لیکن جب نکاح کا معاملہ آتا ہے گھر والوں کے ارمان, پڑوسیوں کے ارمان, رشتہ داروں کے ارمان, بڑوں کے ارمان, اس کے نام پر ہر طریقے کا حرام ہمارے یہاں پر کیا جاتا ہے. جبکہ دین اسلام نے نکاح کو انتہائی زیادہ آسان ایک ایسا عمل بتایا کہ کیوں اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی کہ اذا نکاح العبد, کہ جب کوئی بندہ مومن نکاح کر لیتا ہے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. بس جو آدھا بچا ہوا ہے اس میں ساری زندگی اس کو اب محنت کرنی ہے. آدھے میں سب آ گیا, نماز, روزہ, زکات, حج سب آ گیا. آدھا ایمان تو انسان کا نکاح کر کے ہی مکمل ہو جاتا ہے. اتنا فضیلت والا یہ عمل کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ, کہ تم لوگ اپنے درمیان عام لوگ تو ہو, لونڈیوں اور غلاموں کے بھی نکاح کر دیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ, اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دے گا, بے نیاز کر دے گا. یعنی نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ فقیری کا بھی خاتمہ کرتا ہے. نکاح کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں قرآن میں بتائیں, اللہ کے نبی نے حدیث میں بتائیں. اللہ کے نبی نے تو اس کو ایک ایسا عمل بتایا کہ اس میں تاخیر بھی نہیں ہونا چاہیے, لیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. ورنہ ہمارے یہاں آج کل غیر مسلموں کا ایک کلچر آ گیا ہے, 23 سال 24 سال 25 سال کے بعد شادی کے بارے میں سوچا جاتا ہے. اس سے پہلے اچھا پیغام آ بھی جائے. ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ابھی تو ایجوکیشن چل رہی ہے, ابھی تو کاروبار کا سیٹ اپ چل رہا ہے. جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ جب مرد اور عورت, لڑکا اور لڑکی جوان ہو جائے فوراً نکاح کر دیا کرو. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ عریض, سماج کے اندر بڑے فتنے پھیل جائیں گے. اور آج وہی فتنے چل رہے ہیں. حرام رشتے, حرام تعلقات, حرام زندگیاں گزارنا سب چلے گا, پر بچوں کا ہم نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جبکہ شریعت نے کہا کہ لڑکا اور لڑکی جیسے ہی بالغ ہو جائے ویسے ہی نکاح کر دینا چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے, سوچنا زیادہ نہیں چاہیے. اچھا رشتہ جب تمہارے پاس آ جائے زوجوہ, اللہ کے نبی نے لفظ استعمال کیا کہ جب لڑکے اور لڑکی کا اچھا رشتہ آ جائے فوراً نکاح کر دیا کرو. تاخیر مت کیا کرو, انتظار مت کیا کرو, ورنہ اس سے تمہارے گھروں میں فتنے پھیلیں گے اور تم ان فتنوں کو روک نہیں پاؤ گے. شریعت نے نکاح کو اتنا زیادہ قیمتی عمل بتایا, اتنا زیادہ اہمیت والا عمل بتایا, ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا, بچوں کی شادی جلدی کرنے کا حکم دیا, بالغ ہوتے ہی ان کا نکاح کرنے کا حکم دیا. پر سارا حرام چلے گا, ہم حلال کرنے کو تیار نہیں. ایک تو یہ چیز کہ نکاح جلدی ہونا چاہیے, نکاح کی فضیلتیں ہیں, نکاح کا حکم ہے شریعت نے. اسی لیے ہم اس اسلام کو مانتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت کو حرام قرار دیا گیا. رہبانیت مطلب دنیا تیاگ دو, شادی چھوڑ دو, موہ مایا کو چھوڑ دو,
जंगलों में चले जाओ, इस्लाम ने हराम करार दिया। अल्लाह के नबी ने कहा एक तरफ वो मोमिन जो दिन रात इबादत करता है और एक तरफ वो मोमिन जो शादी करता है, बच्चे हैं, कमाता है, खाता है और फर्ज इबादत करता है। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह उस बंदे को ज्यादा पसंद करता है जो इन सारे अमल को करता है। अल्लाह को सिर्फ इबादत करवाना होती तो फरिश्ते काफी हैं, अल्लाह ताला को इबादत की तुम्हारी ऐसी जरूरत नहीं। अल्लाह चाहता है कि बंदा अपने समाजी अहकामात को भी पूरा करे और साथ साथ में अल्लाह ताला को याद भी करे, फराइज को अदा करे, नवाफिल को अदा करे। पर अल्लाह यह चाहता है कि बंदा निकाह करे, खुद भी निकाह करे, अपने बच्चों के निकाह करे, जल्दी शादियां करे और शादी में ज्यादा ताखीर ना करे। एक तो यह पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, जब करे तो शरीयत के लिहाज के साथ करे। देखिए मैं 50 मरतबा आपके सामने खुतबा निकाह दे चुका हूं, 50 मरतबा आपने खुतबा निकाह के तर्जुमे को सुना है। मैं कहता हूं कि निकाह की सारी रस्मों रिवाज के खात्मे के लिए इतना ही काफी है कि बंदा खुतबा निकाह का तर्जुमा याद कर ले, बस उसका तर्जुमा याद कर ले, आधे मसाइल उसके वहीं पर हल हो जाएंगे कि अल्लाह ने कितने सख्त अहकामात के साथ इस रिश्ते को जोड़ा है, दो लोगों को जोड़ा है, दो खानदानों को जोड़ा है कि अल्लाह ने 3 आयतें इमाम साहब से पढ़वाई और तीनों आयत ने बोला अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। एक तरफ कहा मोमिनो अल्लाह से डरो, फिर कहा लोगों अल्लाह से डरो, फिर कहा मोमिनो अल्लाह से डरो। यानी अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे इस निकाह के अमल में भी अल्लाह का डर होना चाहिए, रस्म रिवाज का खात्मा होना चाहिए, हराम में का खात्मा होना चाहिए, बुराइयों और गलाजतों का खात्मा होना चाहिए। पर अफसोस ये कि खात्मा तो दूर की बात है, जो था अब तो उससे भी कई गुना ज्यादा लेवल पर बढ़ा लिया गया है। अब तो ये आलम है कि आम तौर पर सगाई की महफिल है, ऐसी महफिल है कि अगर उसमें एक काजी आ जाए तो निकाह के सिवा कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ हो जाता है, बस निकाह ही नहीं होता है। हल्दी के प्रोग्राम 500, 600, 700 लोगों के प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम के जिसला इस्लाम में वजूद नहीं है। और जब बात वलीमे की आती है तो वलीमे के अंदर देखिए सारी कंजूसी वहां पर इंसान निकालता है, हलाल में खर्च नहीं करेगा और हराम में हर किस्म का खर्च करेगा। यही वो इंसान कि अगर लोगों के कर्जे देना है अदा नहीं करेगा, जो लोगों का हिस्सा इस पर बाकी अदा नहीं करेगा। लेकिन वही इंसान अब निकाह में देखिए कितना खर्च करता है, सारी जिंदगी गरीब बना रहा, सारी जिंदगी फकीर बना रहा, सारी जिंदगी मोहताज बना रहा। पर जब उसके घर में निकाह का वक्त आता है देखिए कितने रस्म रिवाज होती है, कितने फटाके फोड़े जा रहे हैं, कितने सेहरे पहनाए जा रहे हैं, कितना हराम किया जा रहा है। जबकि शरीयत इस्लाम ने निकाह को इंतहाई ज्यादा सिंपल, इंतहाई ज्यादा आसान एक ऐसा अमल बनाया कि अल्लाह के नबी ने कहा निकाह में लगता क्या है भाई, मसनून निकाह, सुन्नत निकाह, उसमें लगता क्या है? एक लड़का जो बालिग हो, एक लड़की जो बालिग हो, लड़की का वली जो इजाजत दे और उसकी इजाजत से निकाह हो, बाप हो, बाप नहीं भाई हो, भाई नहीं महरीम रिश्तेदार हो, जिसके बिना निकाह नहीं होता है। आजकल हमारे यहाँ कई लड़कियां निकाह ऐसे करती हैं कि बाप राजी नहीं है, भाई राजी नहीं है, किसी और को वक्ती तौर पर अपना बाप बनाकर निकाह कर लिया जाता है, जिसे निकाही बाप भी कहते हैं। जबकि इस्लाम में निकाही बाप नाम की कोई चीज नहीं होती, निकाह के लिए अलग से बाप नहीं होता है, बाप बाप ही होता है, वो काफी है। अलग से निकाह के लिए कोई बाप नहीं होता है, वो एक वकील होता है और वो तब होता है जब आपका महरीम रिश्तेदार मौजूद ना हो। अगर महरीम है, वालिद है, भाई है तो वकील की भी जरूरत नहीं होती है। दो गवाह, वली आपकी इजाजत, जिसकी इजाजत से निकाह होने वाला है। हर वो बच्ची जिस तक ये मेरी बातें जा रही है इस बात को जान ले कि अगर आपका वली राजी नहीं और आपने निकाह कर लिया, अल्लाह के नबी ने कहा व निकाहुहा बातिल व निकाहुहा बातिल व निकाहुहा बातिल, ऐसी लड़की का निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अगर तेरा बाप, तेरे भाई, तेरे महरीम जो तेरे जिम्मेदार है, अगर वो राजी नहीं है और उनकी रजामंदी के बिना तूने भाग कर कहीं जाकर शादी कर ली, सारी जिंदगी भी गुजार ले, तेरा रिश्ता हलाल नहीं होगा। ये जिनाकारी है, बदकारी है और इस पर अजाब दिया जाएगा। शरीयत ने कहा लड़का बालिग हो, लड़की बालिग हो, लड़की का वली हो, निकाह कराने वाला हो, मेहर की अदायगी को तय कर लिया जाए। अगर बंदा जितनी ताकत रखता है उतना वलीमा कर दे, इस्लामी निकाह मुकम्मल हो जाता है। ऐलान कर दो, छुपा कर मत करो, निकाह मुकम्मल हो जाता है। पर हमारे यहां पर एक दूसरे को दिखाने में, स्टेटस ऊंचा करने में, इज्जत को ढांकने में, हर किस्म के हराम को इस निकाह में शामिल किया जाता है। आपने क्या वो रिवायतों को नहीं सुना? अल्लाह के नबी के उस दौर के आसान निकाह को नहीं सुना? क्या औरत आकर अल्लाह के नबी से, सही बुखारी की रिवायत कह रही है वहब्तु लका नफ्सी, अल्लाह के नबी मैंने अपने आप को हिबा कर दिया आपके ऊपर, यानी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश, जवाब नहीं दे रहे हैं। साहबा समझ गए कि आप करना नहीं चाहते हैं, साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी अगर आपका इरादा नहीं हो मेरा निकाह कर दीजिए, मैं निकाह करना चाहता हूं, मेरा निकाह कर दीजिए।
اللہ کے نبی نے خاتون سے سوال کیا, مرد راضی عورت راضی, دونوں کی رضامندی ہو گئی. اللہ کے نبی نے تیسرا سوال کیا کہ تو نکاح تو کر رہا ہے, مہر میں کیا دے گا وہ تو بتا, کیا ہے تیرے پاس دینے کے لیے؟ کہا اللہ کے نبی سب سے پہلے تو جو یہ کپڑا پہنا ہوں, جو ازار ہے یہ ہے, آپ بولو تو آدھا پھاڑ دیتا ہوں, آدھا اس کو دے دیتا ہوں, آدھا میرا ہو جائے گا, نکاح کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ, بس یہی ہے. اللہ کے نبی نے کہہ رہے ہیں ارے یہ بات تو بول رہا ہے, جا ڈھونڈ کر آ, التمس ولو خاتمہ من حدید, جا ڈھونڈ کر تو آ. ارے کچھ نہیں ہے, ایک لوہے کی انگوٹھی لے کر آ, کچھ تو مہر لے کر آ. ہمارے یہاں پر 20 لاکھ 30 لاکھ کی شادی ہے اور نکاح پڑھانے کے لیے جاؤ اور پوچھو مہر, تو کہاں مہر اندت طلب, جب مانگے گی تب دیں گے, یا تو مہر ادھار رکھی ہے, جب ہوگا تب دے دیں گے. 30 لاکھ کا خرچہ کریں گے پر مہر ادا نہیں کریں گے, جبکہ شریعت اسلام نے مہر کے بارے میں کہا کہ سب سے بڑی وہ شرط جسے تمہیں پورا کرنا چاہیے وہ مہر ہے. مہر کو نقد ادا کرنا افضل ہے. سارے خرچے ہو رہے ہیں پر مہر کے ٹائم غریبی آ جاتی ہے, مہر نہیں رکھتے. اور اس میں چونکہ عورتوں کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ مہر جتنی زیادہ ہوگی آدمی طلاق دینے میں ڈرے گا, اس چکر میں 1 لاکھ کی مہر, 1.5 لاکھ کی مہر. مہر کیا ہے؟ عورت ڈیمانڈ کرے گی, آدمی اپنی طاقت کے مطابق طے کرے گا, جو دونوں طے کر لے, ولی طے کر لے, لڑکی طے کر لے, شوہر طے کر لے, یہ مل کر جو طے کر لے وہ مہر ہوتی ہے. پر ہمارے یہاں خواتین کو ایسا دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ مہر زیادہ رکھو تو آدمی طلاق نہیں دیتا ہے. ارے مہر کو نقد دینا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کچھ لے کر آ, کہ اللہ گئے, گھوم کر آئے, ٹہل کر آئے, گھر میں بھی دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی کی انگوٹھی بھی نہیں مل رہی, کچھ نہیں مل رہا, مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. پھر اللہ کے نبی کا نیکسٹ کویشچن, سورتیں یاد ہے, قرآن یاد ہے, قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اب وہ صحابہ کرام اس دولت کو تو رکھتے ہی تھے اپنے پاس, مال نہیں, دولت نہیں, گھر نہیں, پیسہ نہیں, بینک بیلنس نہیں, کچھ نہیں ہے, پر ان کے پاس قرآن کی دولت ہر ایک کے پاس ہوتی تھی, ہر مرد کے پاس, ہر عورت کے پاس اندر میں قرآن کی دولت ہوتی تھی. کہا ہاں اللہ کے نبی یہ دولت تو ہے, یہ سورت, یہ سورت, یہ سورت, یہ سورت ساری مجھے یاد ہے. کہا سن, زوجنا کہا بما معک من القرآن, میں نے تیرا نکاح اس عورت سے ان سورتوں کے بدلے کر دیا جو تجھے یاد ہے. جب یہ صورتیں تو اسے یاد کرا دے گا تیری مہر ادا ہو جائے گی. صورتوں پر نکاح ہو گیا, قرآن پر نکاح ہو رہا ہے, صورتوں کو یاد کرانے پر نکاح ہو رہا ہے. شریعت نے نکاح کو جتنا آسان بنایا, مسلمان نے نکاح کو اتنا مشکل بنا ڈالا ہے. اتنا مشکل کام کہ پہلے تو آپ کو سگائی کا انتظام کرنا پڑے گا. صاحب ہماری بڑی ناک ہے, ہمارا بڑا خاندان ہے, ہماری بڑی رشتہ داریاں ہیں, ہم سب کے یہاں آتے جاتے ہیں, آپ کا دل ہونا ہو سگائی تو کرنا ہی پڑتی ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں حلال حرام کے مسائل الگ ہیں, پر دنیا کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے کلیئر انداز میں ہمیں سکھا دیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے غزوے کے لیے ایک پورا لشکر بنا کر بھیجا, امیر صاحب اور بہت سارے ان کے ساتھی. امیر صاحب کسی بات پر گرم ہو گئے, غصہ آ گیا, انہوں نے آگ جلائی اور بولا سب کود جاؤ, سب کودو اس کے اندر. صحابہ کرام نے بولا اسی سے تو بچنے کے لیے مسلمان ہوئے تھے, اسی میں کود جائیں. نہیں سنا, ان کی بات کو نہیں مانا, واپس آئے مدینہ. واقعہ بتایا اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا, آگ جلائی تھی انہوں نے, غصہ آ گیا تھا ان کو, بولے کود جاؤ, ہم نہیں کودے. تب اللہ کے نبی نے اصول سکھایا, بڑا پیارا اصول, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کو ناراض کر کے نہیں کی جائے گی. باپ ناراض ہو جائے, ماں ناراض ہو جائے, خاندان ناراض ہو جائے, دنیا ناراض ہو جائے, اگر رب کی ناراضگی کا معاملہ ہے تو وہاں دنیا کی رضامندی نہیں چلنا چاہیے. کون کیا بولتا ہے, کس کے ارمان, کس کی چاہت, کس کو دکھانا, کس کی عزت, کس کی ناک, کچھ نہیں چلتا. ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم اس آگ میں کود جاتے اللہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالتا. تو اصول بتایا کہ اگر کوئی انسان تمہیں کچھ کرنے کا حکم دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو انسان کی بات کو نہیں ماننا. اللہ کے نبی نے کلیئر اصول بتا دیا, پر اس کے بعد بھی ہماری ناک, ہمارا خاندان, ہماری عزت اس چکر میں لگے. سگائی کی مجلسیں کی جا رہی ہیں, ہلدی کی مجلسیں کی جا رہی ہیں. آج کل نکاح میں یہ عالم ہے کہ ہمیں جب کوئی فون آتا ہے کہ شیخ نکاح پڑھانا ہے تو پہلا سوال یہ پوچھنا پڑتا ہے بھائی نکاح کیسے ہوگا, پہلے یہ بھی بتا دو. کیونکہ آج کل کیا ہے, مسلمان اپنا دین ڈراموں سے لے رہا ہے. کیسا نکاح ہوگا؟ ہمارا نکاح ہے تو سب کچھ اسلامی, پر وہ پاکستانی انداز کا نکاح ہوگا. کیا ہوگا اس نکاح کے اندر؟ ہم نے تو اسلامی نکاح سنا ہے, ہم نے شہروں والا نکاح نہیں سنا ہے. نہ ہمیں مدرسے میں پڑھایا گیا, نہ قرآن حدیث میں پڑھایا گیا. کہا اس کے اندر ایک پھول کی چادر بیچ میں ہوگی, ایک طرف لڑکا ہوگا, ایک طرف لڑکی ہوگی, کوئی پردہ وردہ نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ کو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی نے یہ نکاح ہم کو نہیں سکھایا ہے. اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے, اللہ کے نبی نے پردے کا لحاظ سکھایا ہے. وہ تیری بہو, تیری بیوی بننے والی ہے, اس کی عزت کو شروعات سے نیلام کیوں کر رہا ہے تو؟
مرد صحرا پہن کر بیٹھا ہے, کھول نہیں سکتے ہیں صاحب, اس کے پیچھے ایسا 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 ہے, جب تک نکاح قبول نہیں ہوگا, کھول دیا تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. شریعت نے جس نکاح کو آسان بنایا, مسلمان نے اپنے اوپر اس کو لاد لیا اور مشکل بنا لیا, اور اسی وجہ سے آج ہم برباد ہیں, اسی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے. آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتا ہے. ارے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے کلیئر بتا دیا ہے کہ اسلام کے ٹوٹل 3 درجے ہیں, اور اس کے بعد میں کوئی درجہ ہے ہی نہیں. اگر اس کے بعد آپ عمل کر رہے ہیں, اس کے بعد کوئی درجہ نہیں بچتا ہے. پہلا درجہ, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر تم میں سے کوئی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو فرسٹ لیول, سب سے بڑا لیول یہ ہوتا ہے ہاتھ سے روکو. طاقت نہیں ہے اتنا کرنے کی, فبلسانہ, اپنی زبان سے اسے برا بولو کہ بھائی جو یہ کام کر رہے ہو غلط ہے, یہ رسم و رواج غلط ہے, آپ کھڑے ہو کر جو کھانا کھلانے کا انتظام کر رہے ہو وہ غلط ہے. اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں, صاحب کھڑے ہونے کا انتظام تو رکھا پر ٹیبل بھی تو لگائی ہے نا, ٹیبل بھی تو لگائی ہے نا. وہ اصل میں آپ نے ٹیبل نہیں لگائی, وہ آپ نے دکھاوا کیا ہے. اگر آپ کھڑے ہونے کا انتظام رکھو گے تو کچھ لوگ تو کھڑے ہو کر کھائیں گے نا, اس کا عذاب کس پر آئے گا؟ کھانے کا ویسٹیج ہوگا, اس کا عذاب کس پر آئے گا؟ کھانے کے نقصان کا عذاب کس پر آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا دوسرے نمبر پر زبان سے برا بولو. اور تیسرا درجہ, جس میں سے زیادہ تر ہم میں سے 99% اسی میں اپنے آپ کو مانتے ہیں, وہ درجہ ہے دل سے برا جانو. اب دل سے برا جاننے کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہے کہ بھئی سگائی میں تو چلے جاؤ, کھانا وانا کھا لو, پر برا جانو اس کو, دل میں برا ماننا چاہیے. ہلدی میں جاؤ, اچھا بڑھیا کھانا بھی کھا کر آؤ, پر دل میں برا ماننا چاہیے. بارات نکل رہی ہے, شبگز میں بھی جاؤ, میوزک چل رہا ہے ڈی جے میں بھی جاؤ, پر دل سے برا ماننا چاہیے. علماء کرام نے لکھا کہ دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلس کا بائیکاٹ کرو, ایسی مجلس سے باہر آ جاؤ, ایسی مجلس میں شرکت مت کرو. اگر کوئی بندہ ایسی مجلسیں جو حرام پر لگائی جا رہی ہے اگر شریک ہے, اس کا مطلب اللہ کے نبی نے کہا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ, ایمان کا کوئی درجہ اس کے بعد نہیں بچتا ہے. اگر آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جو حرام ہے, اور یہ کلیئر بول رہا ہوں کہ حرام ہے, کیونکہ اسلام نے رسم و رواج کو توڑا اور مسلمان نے رسم و رواج کو اپنی زندگی بنایا ہے. اللہ کے نبی کے فرامین ہے, آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا پیر مارتے ہوئے زمین پر کہ لوگوں سنو, میں رسموں کو روندنے کے لیے آیا ہوں, میں رسموں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. رسم ہلدی جو ہمارے یہاں پر چلتی ہے, اللہ کے نبی کہا میں توڑنے کے لیے آیا ہوں رسموں کو, اور تم نے رسموں کو اپنی زندگی بنایا ہے اللہ کے لیے. اگر دل میں کسی درجے کا ایمان باقی ہے, اگر حرام نظر آئے تو کم سے کم اس مجلس کو چھوڑ کر آؤ, اپنی ناراضگی کا اظہار کرو. آپ سے پوچھا جائے بھائی قریبی سے قریبی کا معاملہ ہے, اگر وہ سوال کرے کہ آپ نہیں آئے, جھوٹ مت بولو میں یہاں تھا وہاں تھا باہر گیا تھا, کلیئر بولو کہ بھائی وہ مجلس شریعت کے خلاف تھی, وہ پروگرام شریعت کے خلاف تھا, آپ کے یہاں آیا تھا پر مرد عورت ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے, آپ کے یہاں کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام تھا, آپ کے یہاں سگائی کی محفل تھی, آپ کے یہاں ہلدی کی محفل تھی, میں اس لیے نہیں آیا تھا. اللہ کی قسم آج بولو گے نا آپ, ہو سکتا ہے 10 سال بعد اس کے دماغ میں کلک ہو جائے, ارے ہاں یار میرا وہ دوست تھا تو کڑک, بات کرتا تھا دین کی تو عمل بھی کرتا تھا, اس نے مجھے کلیئر بولا تھا کہ میں اس لیے آپ کے یہاں کھانا نہیں کھا رہا ہوں, میں اس لیے آپ کے یہاں سگائی میں نہیں آیا, میں اس لیے آپ کے یہاں نہیں آیا. ہو سکتا ہے آپ کا وہ ایک جملہ اسے ہدایت کا راستہ دے دے, پر ایک اصول اپنی زندگی میں بنا لو کہ آپ دنیا میں صرف رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو, دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں. بھئی دنیا اگر راضی کرنا ہی مقصد ہوتا تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى, اللہ کے نبی یہ یہود اور نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ یہودی اور نصرانی نہ بن جاؤ, یہ راضی ہوں گے ہی نہیں. مطلب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ دنیا کو راضی کرنے کی فکر مت کرو, آپ اللہ کو راضی کرو. اللہ اگر راضی, اللہ دنیا کو آپ سے راضی کر دے گا. ہم نے ان نکاح کی محفلوں اور مجلسوں کا جو تماشا بنایا ہے, افسوس تب ہوتا ہے کہ آپ کی بہو شادی کے 1 ہفتے کے بعد اگر بنا برقعے کے کہیں چلے جائے تو آپ کی عزت نیلام ہو جاتی ہے, اگر وہ دوپٹہ نہ اوڑھے آپ کی عزت نیلام ہو جاتی ہے. پر وہی بہو آپ کی اسٹیج پر بیٹھے اور سارے مرد اسے دیکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. فوٹوگرافر اس کے ہر اینگل سے فوٹو لے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پر 10 دن بعد یہ غیرت کہاں سے آ جاتی ہے, کیوں اتنی غیرت آ جاتی ہے؟ وہی بہو گاڑی لے کر آئے,
एसी लेकर आए, कूलर लेकर आए, सारे इंतजाम लेकर आए, 10 दिन बाद आपके बेटे को कहे चलो गाड़ी में घूमने चलना है, आपको बुरा लगता है। अरे जब लेकर वो आ रही है तो हुक्म भी उसी का चलना चाहिए। जब जहेज लेते हो, जब मान लेते हो लड़की का, तब उसकी सुनने में क्यों गैरत आती है आपको? जब घर का पूरा इंतजाम उसने किया है, आपके घर को बनाया उसने है, आप जिस ठंडे एसी में रहते हो वो बेटी का है, बहू का है, आप जो कूलर इस्तेमाल करते हो बहू का है, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन उसकी है, कार उसकी है, पैसा उसका है, यानी गोया कि उसके बाप ने आपके बेटे को खरीदा है, तो जब खरीदा है तो इस्तेमाल भी करेगा वो। फिर क्यों गैरत आती है मेरा बेटा उसकी सुनता है, मेरा बेटा ऐसी करता है? अगर जहेज लेते हो तो कहो हाँ बेटा आज से तू उसका जो बोले तू करना, हर हुक्म उसका मानना। क्यों? इस्लाम ने तो कहा है अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, कि हमने मर्द को औरत पर जिम्मेदार बनाया है। अब जब तुमने उल्टा किया है, औरत को जिम्मेदार बनाया है, तो औरत की सुनने में क्यों गैरत आती है? क्यों इतना बुरा लगता है? अल्लाह के लिए अपनी गैरतों को जिंदा करो। उस बाप से ये कहो कि आप अपनी बेटी जो मुझे दे रहे हो, आप अपनी बहन जो मुझे दे रहे हो, उससे कीमती कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपने अपना सबसे कीमती हिस्सा दे दिया, आपने अपने जिस्म का हिस्सा दे दिया है। आपकी वो बेटी जिससे कोई देखे तो आप बर्दाश्त नहीं करते, जिससे कोई बात करे आप बर्दाश्त ना करते, जिसके ऊपर तकलीफ आ जाए तो आपका कलेजा फट जाता था, आपने अपना वो टुकड़ा मुझे दे दिया कि ले जा ये तेरा है। इससे ज्यादा क्या एसी दोगे, कूलर दोगे, सामान दोगे, क्या दोगे? इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। आपने उसे दे दिया, अब मेरी ये गैरत है कि मैं उसके खाने का इंतजाम करूं, उसके कपड़े का इंतजाम करूं, उसके रहने का इंतजाम करूं, उसकी जरूरतों का ख्याल रखूं, अपनी ताकत के मुताबिक उसके लिए हर इंतजाम करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर जहेज लेते हो तो फिर अपनी गैरत को भी पहले ही बाहर निकाल दो। अब जो वो कहेगी मेरा बेटा करेगा, जैसे वो चलाएगी मेरा बेटा चलेगा, और मुझे उसमें कोई एतराज ना होगा। अल्लाह के लिए इन रस्म और रिवाज को, मैं देखिए मैं बड़ी बात तो अपन करते भी नहीं, कि बड़ी बात करने से कुछ होता भी नहीं। मैं आज अगर ये कहता हूं जितने यहां बैठे हैं वो सारे ऐसा करेंगे, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, पर कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो कोशिश करें कि हम करके दिखाएंगे। सारे रस्मों रिवाज से अपनी शादियों को पाक करेंगे, अपने बच्चों की जिंदगियों को पाक करेंगे, और अल्लाह की कसम उसके बाद उन बच्चों की जिंदगियों में बरकतें देखना। अब इंशाअल्लाह आपके उस दामाद की जिंदगी में बरकत देखना, आपकी बेटी की जिंदगी में बरकतें देखना, उनके कारोबार में बरकतें देखना, और नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसी जगह बैठे हैं कि हमारे पास तो हर दिन तलाक खुला ढेरों केसेस आते हैं। हमने देखा है 1-1 करोड़ 50-50 लाख की शादियां एक महीने नहीं टिक रही हैं, 1 महीने 2 महीने के अंदर तलाक तक की नौबतें आ रही है। क्यों? कि जब शरीयत का मजाक बनाओगे तो अल्लाह का अजाब तो आएगा, जब शरीयत का मजाक बनाओगे तो अल्लाह की नाराजगी जाहिर होगी। इसलिए सबसे पहले यह हद कर लो कि मुझे अल्लाह को राजी करना है। अरमान जाए सबके एक तरफ, माँ बाप नाराज हो, रिश्तेदार नाराज हो, कोई भी नाराज हो जाए, मैं शरीयत के खिलाफ अमल नहीं करूंगा, शरीयत के खिलाफ शादी नहीं करूंगा, मेरे बच्चों का अच्छे तरीके से रिश्ता करूंगा, दीनदारों में रिश्ता करूंगा, और दीनदार तरीके से उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। फिर देखिए अल्लाह उनकी जिंदगियों में कितनी बरकतें देगा, अल्लाह ताला उनकी उम्र में कितनी बरकत देगा, अल्लाह ताला उनकी औलादों में कितनी बरकत देगा। देखिए होता यही है कि कहना बहुत आसान होता है, सुनना बहुत आसान होता है, जब फील्ड में उतरते तब पता चलता है अमल करना कितना मुश्किल होता है, रस्म रिवाज से बचना कितना मुश्किल होता है। इस मैदान में कौन कौन आपके खिलाफ खड़े होते हैं, कभी बाप सामने आएगा, कभी मां सामने आएंगी, कभी भाई सामने आएंगे, कभी बहन सामने आएंगी। उन्हें मोहब्बत से समझाओ कि मैं जो ये कर रहा हूं ना मेरे रब का फरमान है, मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह इससे नाराज होता है, नबी इससे नाराज होते थे, अल्लाह के नबी की हादीस इसके खिलाफ है, जितनी आसानी करेंगे अल्लाह उतनी बरकत देगा, वलीमा करने की इजाजत है वो हम करेंगे, पर रस्म रिवाज से अपने आप को बचाएंगे, अल्लाह ताला आपके कहने बोलने में बरकत देगा। अगर कन्विंस करने में दिक्कत आए तो रोकर अल्लाह से भी दुआ मांगो कि अल्लाह मेरा पूरा खानदान मेरी शादी के खिलाफ है, अल्लाह तो सबके दिलों को फेर दे, अल्लाह तो सबको राजी कर दे, अल्लाह ताला उनके अरमान का खात्मा कर दे। अरे रब से मांगोगे, रब जरूर आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपके दिल में है ना कि मुझे अपने आप को रस्म रिवाज से बचाना है, अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह गैब से रास्ते खोलेगा, अल्लाह लोगों के दिलों को नरम करेगा, पर इरादा तो बनाओ, अपने आप को मजबूत तो करो, और मजबूत करके आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद आएगी, और अल्लाह ताला मदद करेगा, और इस निकाह में भी बरकत देगा, आपके बच्चों में भी बरकत देगा। इन्हीं बातों पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं, ए इलाही मौला ए रब्बुल आलमीन, ए खालिक ए मालिक ए रहमान ए रहीम,
यकीनन तू ही गफूर है, तू ही गफ्फार, तू ही रहमान है, तू ही रहीम, तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है, तू ही जाहिर है, तू ही बातिन है, तू समी है, तू बसीर है, तू अलीम है, तू खबीर है, तू रब्बुल आलमीन, तू अरहमुर राहिमीन है, तू ही गालिब है, तू ही मालिक है। ए अल्लाह हम तेरे आगे मोहताज, तेरे आगे फकीर हैं। ए अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी लग़ज़िशों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह जाने अनजाने में जो हमसे गुनाह हो जाते हैं उसे माफ फरमा दे। ए अल्लाह अज़ाब कब्र, अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा दे। ए अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो कर्जों में डूबे हैं कर्ज की अदायगी की राहें खोल दे। ए अल्लाह हलाल कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह रस्म और रिवाज से हमारी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह ऐसी महफिलों से दूर रहने की हमें तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह ऐसी महफिलों का बायकाट करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें अपने दिलों को मजबूत करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जब तक जिंदा हैं ईमान की जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह जब भी खात्मा हो ईमान पर खात्मा फरमा, तौहीद पर खात्मा फरमा, अकीदे पर खात्मा फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.